حامل القرآن ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، یقیناً میرا ولی، میرا حمایتی، میرا پشت پناہ، میرا سپورٹر تو وہ اللہ ہے الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب نازل فرمائی ہے، وہو یتولی الصالحین، اور وہی نیکوکاروں کا دوست ہے، والذین تدعون من دونہ، اب اس کے کمپیریزن میں آ رہا ہے، اور وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، یعنی جس کو میں پکارتا ہوں، جو میرا ولی ہے وہ کیپیبل ہے، اور جن کو تم پکار رہے ہو وہ ہوائی ہیں، ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور وہ کسی مدد کے قادر نہیں ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی خود وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بت اگر گر جائے تو وہ تو خود اٹھ بھی نہیں سکتا، کوئی اور شخص آ کر اس کو سیدھا کھڑا کرے گا۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر تم انہیں راستے کی طرف بلاؤ، لا يسمعوا، تو وہ سنیں گے نہیں۔ راستے سے بلاؤ مراد کیا ہے کہ اسے کو ادھر آؤ، ادھر جاؤ، ایسا کرو، ویسا کرو، تو انہیں سننا ہی نہیں، تو رسپونڈ کیا کرنا ہے؟ لا يسمعوا، وہ نہیں سنیں گے، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ، اور تم دیکھتے ہو انہیں کہ شاید وہ دیکھتے ہیں، یا اگر ترا کا خیال آپ خیال ترجمہ کر لیں، تمہارا خیال ہے، تمہاری رائے ہے کہ وہ دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ خذ العفو، اب یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں قریش کے ساتھ، تمہیں طرح طرح کے سوالات تم سے کر رہے ہیں، اور طرح طرح سے تمہیں نگیٹ کر رہے ہیں، اور تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، اور تمہیں کارنر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا، اس کی بیک گراؤنڈ میں جو بات ہے پہلے اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے۔ وہ بات کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلیم کر رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیپیبل ہے۔ اب طرح طرح کے تقاضے کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا پھر اللہ سے یہ کروا دو، اچھا پھر اللہ سے یوں کروا دو، یہ مکہ جو ہے یہ خشک وادی ہے، اس کو سرسبز شاداب کروا دو اللہ تعالیٰ سے، یہ احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقاضے ہیں قریش کے، یعنی احد تو مدینہ منورہ میں ہے، یعنی یہ فلاں سامنے پہاڑ جو ہے یہ سونے کا بن جائے تاکہ ہماری تنگ دستی دور ہو جائے، ہے نا؟ یعنی وہی جو تقاضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا جا رہا تھا، وہ سونے کا دریا تو جاری ہو گیا نا وہاں سے، یعنی عرب ورلڈ میں جو خوشحالی آئی ہے وہ کس سے آئی ہے؟ وہ سیال سونے سے آئی ہے، بہنے والا سونا، یعنی پیٹرول جو ہے وہ عرب ورلڈ میں نکلا ہے اور اس سے خوشحالی آئی ہے۔ یہی تقاضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کر رہے تھے کہ یہ فلانا پہاڑ سونے کا بنوا دو، یہ عرب کو، مکے کو ایک سبز و شاداب وادی بنوا دو۔ اب اس کا اصل میں جواب ہے کہ یہاں پر بٹوین دا لائنز آپ کو نظر آ رہا ہے، سوال نہیں دہرایا گیا، وہ دوسرے مقامات پر دہرایا گیا ہے۔ خذ العفو، ان سب باتوں پر تم درگزر کرو۔ درگزر فارسی کا لفظ ہے، اس کا سادہ ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ انگریزی میں اگنور کرنا اس کا بہترین ترجمہ ہے، جسٹ اگنور۔ قل العفو، ان سے درگزر کرو اور اپنے کام کو جاری رکھو۔ خذ العفو وامر بالعرف، اور اچھی باتوں کا حکم دیتے رہو، خیر کو پروموٹ کرتے رہو، معروف کو پروموٹ کرتے رہو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور ان جاہلوں سے صرف نظر کرتے رہو۔ یعنی مراد کیا ہے
وہ جو بات میں نے کہی نا کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقاضے کیوں کر رہے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پکا یقین ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور جب انسان کارنر ہو جاتا ہے تو پھر اس میں خیال آتا ہے کہ یار مارو انہوں نے منہ تے. اب وہ خیال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آ رہا ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے باز نہیں آنا. آج یہ مطالبہ کر رہے ہیں، کل یہ اور لے کے آئیں گے، پھر اور لے کے آئیں گے، پھر اور لے کے آئیں گے. لیٹ them not dictate you. سمجھ نا بات کہ اگر آپ بھی ان کے مطالبوں کے اندر کنونس ہو کر اللہ تعالیٰ سے تقاضا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت میں وہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بڑھتے چلے جائیں گے اور ماننا انہوں نے پھر نہیں ہے. یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی لالچ ہوگا کہ جو تقاضے یہ کر رہے ہیں وہ پورے کر ہی دی جائے، وہ کیا ہے کہ چلو شاید یہ ایمان لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان تو انہوں نے نہیں لانا، ٹھیک ہے نا، لہذا خام خواہ ان کو رسپونڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کی ڈکٹیشن آپ لیں گے کہ وہ کہتے ہیں ایسا کر دو، تو آپ مجھے کہیں گے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ ایسا کر دے، تو پھر ان کی ڈکٹیشن جو ہے وہ رائج ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنی ڈکٹیشن کو رائج کرنا چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ آگے آ رہی ہے کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اور ان کی تمام، ان پاگلوں کی، ان جاہلوں کی، ان نان سینس لوگوں کی تمام باتوں کو اگنور کرو، ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، چھوڑ دو ان کو. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. اچھا، اب جو میں نے ابھی آپ سے بات کہی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی خیال آتا ہے کہ یار انہیں منہ بند کر کے، یعنی ہم اپنی زبان میں بڑے غلط الفاظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں اسی ایکسپریشن کے لیے کہ کرو ان کو ایسا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اگر خیال آ رہا ہے تو وہ خیال کیا ہے، وہ شیطانی خیال ہے. تو اما ینزغنک من الشیطان نزغ، اے نبی جب بھی آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگے، کوئی حملہ ہو، فاستعذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لیا کرو. تعوذ یا استعواذ یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا. فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کیا کرو. انہو سمیع علیم، یقیناً وہ سننے والا، جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ہمارے امتحان کے لیے چھوڑا ہوا ہے. اس کا کام ہے گمراہ کرنا، اور جہاں جہاں اس کا زور چلتا ہے وہ چلاتا ہے. فرق کیا ہے کہ کوئی پیغمبر جو ہے وہ اس کی ڈکٹیشن لے کر ایکٹ نہیں کرتا، لیکن اس کے ذہن کے اندر کوئی وسوسہ پیدا کرنا، کوئی خیال پیدا کرنا، اس حد تک اسے جانے کی اجازت ہے، وہ اس سے باز نہیں آتا. ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص، خواہ وہ کتنا ہی دیندار، کتنا ہی نیک ہو، اس سے تو یہ بھی امکان ہے کہ وہ کبھی شیطان سے ڈکٹیشن لے کر، اس سے ڈائریکشن لے کر اس پر ایکٹ بھی کر لے. لیکن جو ہی انسان کو ہوش آئے تو فوراً اسے تعوذ کرنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. تو ایک دم جو ہے آپ کا ذہن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، اور کوئی غلط راستہ آپ نے اختیار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ وہ راستہ آپ کے لیے بند کرنا شروع کر دے گا، اور گریجولی یو ول کم آؤٹ آف دیٹ. اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کو اس کو وہاں سے نکال دے گا اس میں سے. لیکن ورنہ آپ اس کا یعنی ورد جاری رکھیے، اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں تعوذ کرتے رہیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سے نکال دے گا. تو یوں ہی جب بھی شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی چوک لگے، فاستعذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کیا کرو. انہ سمیع علیم. اچھا، اب پناہ طلب کرنا جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ ایک شخص کی طرف پیغام بھیجتے ہیں کہ یار میری مدد کرو، آپ کو یقین ہے کہ وہ میری مدد کرے گا، لیکن جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا، کنفرم نہیں ہوگا کہ آپ کا میسج یا آپ کی درخواست اس تک پہنچ گئی ہے، تو آپ عجیب جو ہے آپ یعنی پریشان ہوں گے کہ کیسے کروں، یار رابطہ نہیں ہو رہا اس سے، بندہ بھیج دو، فون نہیں چک رہا تھا، یا میں فلانا جگہ، اگر وہ فیصل آباد میں ہے تو فیصل آباد میں کسی شخص سے کہوں کہ جی وہ مجھ سے فون پہ بات کر لے. اللہ تعالیٰ کو جب بھی میں پکاروں گا تو مجھے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی اگر بات ہے، میں نے زبان سے بھی نہیں کہی، وہ اس کو بھی سن رہا ہے. تو یہاں اگر اس پیرائے میں، اس
حصے کو پڑھیں گے نا، انہو سمیع علیم، بے شک وہ تو سننے والا بلکہ جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسہم طائف من الشیطان، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جب بھی شیطان کی طرف سے ان کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے، تذکروا، تو فوراً یاد کر لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں واپس لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل میں لانے کا مطلب کیا ہے کہ فوراً انسان اپنے دل کو اس سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لے۔ اس کے لیے ذریعے کے طور پر زبان بھی استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن اصل مطلوب کیا ہے کہ وہ جو دل میں سے اللہ تعالیٰ کی یاد نکل گئی تھی، انسان بھول گیا تھا کہ اللہ بھی ہے، انسان بھول گیا تھا کہ میرا رب اللہ ہے، میں نے تو اس کی سننی ہے، تو فوراً جو ہی اسے یاد آ جائے گا، تذکروا، تو فوراً وہ یاد کر لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور پھر وہ دل کی آنکھوں سے اس حقیقت کو دیکھنے لگتے ہیں، پہچاننے لگتے ہیں، سمجھ بوجھ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سب آیات جو ہیں اس قسم کی، ان کے اندر بیان کرنے والی تھیوری کچھ نہیں ہے۔ آپ اپنے دل کے اوپر ان تمام باتوں کو طاری کر کے دیکھیں تو پھر آپ کو اصل جو ہے وہ گائیڈنس ملے گی، جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، کہ اگر انسان گمراہ ہو رہا ہے، اگر انسان کسی وسوسے میں پڑ گیا ہے تو اس کو وسوسے میں سے کیسے نکلا جا سکتے ہیں۔ یعنی آپ کسی اللہ والے سے جا کر رجوع کریں گے تو وہ تھیوری آپ کو بتائے گا کہ اچھا پھر ایسے کر لے، ایسا کر لے۔ ڈائریکٹ آپ اپروچ اختیار کریں کہ اگر آپ کے دل میں کوئی وسوسہ آ رہا ہے تو آپ فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں اور بلیو کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اس ریکویسٹ کو سن رہا ہے اور وہ کیپیبل ہے مجھے ہر وسوسے میں سے نکالنے اور ہر تشویش میں سے نکالنے اور ہر پرابلم میں سے نکالنے کے لیے۔ تو پھر انشاءاللہ اس یقین و ایمان کی برکت سے اس کو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ فراہم کرے گا، اپنی پروٹیکشن فراہم کرے گا۔ اور کسی کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن حاصل ہو جائے تو اسے پھر ضرورت کس چیز کی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ آپ کی میری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، نو میٹر وہ ہمیں کتنا ہی کیپیبل نظر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ میری طرف صرف متوجہ ہی ہو جائے گا تو میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو what I have to look for کہ میں اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کر لوں، میں اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن میں، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاؤں، تو پھر میں ہر برائی سے اور شیطان کی ہر شرارت سے، ہر مشکل سے میں نکل آؤں گا۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، جب کہ ان کفار کے بھائی یعنی شیاطین، جب انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور وہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ یعنی ہر انسان، اس کو اللہ تعالیٰ کی بھی سپورٹ حاصل ہے اور شیطانوں کی بھی، شیطان بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اب اصل میں اس کا چوائس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رسپونڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو رسپونڈ کرتا ہے، یا اس کے فرشتوں کو رسپونڈ کرتا ہے، یا وہ شیاطین کو رسپونڈ کرتا ہے۔ اگر وہ شیاطین کو رسپونڈ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گی اس پر، اور جو ہی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت واپس اس پر لوٹ آئے گی رجوع کرنے کی وجہ سے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، یعنی ان کے بھائی، کفار کے بھائی، اپنے کفار کے بھائی یعنی شیاطین، وہ انہیں کھینچے جا رہے ہیں گمراہی کی طرف، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور اس میں وہ کوئی کوتاہی نہیں کر رہے۔ یہ جو بات کہی ہے کہ ان میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں انہیں لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ جیسے فوج کو کسی بھی سچویشن میں لائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بھی انسیڈنٹ کو وہ لائٹلی لے لیں۔ لائٹلی لیں گے تو خطا کھائیں گے، اور اگر وہ ویجیلنٹ ہو جائیں گے اور تیار ہو جائیں گے تو پھر دشمن جو ہے اس کو کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ حال ہی میں جو واقعہ ہوا ہے کہ پاکستانی فوج نے یعنی لائٹلی لے لیا انڈیا کے حملے کو
لائٹلی لیا, الرٹ رہے, تو اللہ تعالیٰ نے دستگیری فرمائی اور ایک بڑی عزت ملی. اگر وہ اس کو لائٹلی لیتے کہ چلو ایک دفعہ وہ حملہ کر گئے ہیں اور ایک بم گرا گئے ہیں, تو صرف اسی پہ لگے رہتے کہ نہیں کوئی نہیں ہوا, ثابت کرو, صرف سفارتی سطح پر, اور فوج الرٹ ہو کر کھڑی نہ ہوتی. لیکن کیونکہ فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں اس کو لائٹلی نہیں لینا, لہذا عین بارڈر کے اوپر جو ہے وہ جہاز ان کے مار گرائے گئے. کیوں؟ یعنی اگر فوج اس کو لائٹلی لیتی تو پھر آپ کے ریڈار نے دیکھا کہ کوئی پار ہوا, جب تک آپ کے جہاز جو ہیں وہ اڑیں گے وہ تو 100 میل اندر آ چکے ہوں گے. تو یہ جو بالکل بارڈر کے اوپر جو معاملہ ہوا, یہ کیا ہے؟ یہ ویجیلنس کا معاملہ ہے کہ کسی کو لائٹ نہیں لیا. یہاں کہا جا رہا ہے کہ شیطان ہیں کفار کے بھائی, وہ تو کوئی کوتاہی نہیں کر رہے, لہذا وہ ان کا وکٹم بنے ہوئے ہیں اور انہی کی لائن پر چل رہے ہیں. اور اسی میں بٹوین دا لائنز ہمارے لیے جو رہنمائی ہے کہ ہمیں کبھی بھی شیطان اور اس کے کارندوں کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. ایک ہمارے ہاں ایک مستریوں کی زبان میں ایک بڑا محاورہ ہے کہ کدھر نہیں جاتا. کوئی کام کریں گے نا, وہ آپ کہیں گے کہ نہیں یہ کچھ کمزور ہے, گڑبڑ نہ ہو جائے, اور کدھر نہیں جاتا. ہوتا کیا ہے؟ یعنی وہ حادثہ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ سونر یا لیٹر وہ حادثہ پیش آتا ہے. اسی طرح شیطان جو ہے وہ ہمیں پٹی پڑھاتا ہے اور نہیں کچھ نہیں ہوتا. یہ میں ایک موٹی سی مثال لے رہا ہوں. قرآن مجید ایک چیز کے بارے میں بار بار کہتا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جانا. وہ کیا ہے؟ وہ زنا ہے. اس کے قریب بھی نہ جانا. شیطان ہمیں کیا پٹی پڑھاتا ہے؟ اور نہیں کچھ نہیں ہوتا. اب ہم بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں میری نیت بڑی صاف ہے, میرا دل بھی صاف ہے, میری نیت بھی صاف ہے, میری نظر بھی صاف ہے, کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہوتا کیا ہے؟ اگر ہم احتیاط نہیں کرتے, یعنی عورتوں سے سیگریگیشن, ستر و حجاب کے معاملات, دوری, ایک فاصلہ رکھنا, اس کا اہتمام نہیں کرتے, تو پھر وہ سب کچھ ہو کے رہتا ہے. لیکن اگر ہم احتیاط کرتے ہیں, قریب نہیں جاتے, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری حفاظت فرماتا ہے اور پھر ہم اس سے دور رہنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو شیطان تو جان نہیں چھوڑتا, وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتا, کوئی موقع جانے نہیں دیتا. آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے ہم پر حملے کرتا رہتا ہے. تو اٹس آور ڈیوٹی کہ ہم ذرا ویجیلنٹ رہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کریں. اصل وہ ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, اس لیے کہ یہ ایک واحد شاید ایسا عمل ہے کہ جس کے اگر آپ قریب چلے جائیں تو پھر ایک لائن کراس ہو جاتی ہے انسان سے, اور جب وہ لائن کراس ہو جاتی ہے تو پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کپڑے کب اتارے. تو احتیاط کیا ہے؟ کیپ اوے. ایک لائن, آپ کسی ادارے میں ملازم ہیں یا آپ طالب علم ہیں, نوجوان ہیں, کوئی ایجوکیشن میں پڑھنا اب آپ کی ایک مجبوری ہے. اب اس میں اگر آپ ایک لائن کھینچ کے رکھیں گے کہ بھائی یہ میری لائن ہے, میں اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ, اپنی کولیز کے ساتھ اس لائن کو کراس نہیں کروں گا. یا کوئی کسی یونیورسٹی میں یا کسی کالج میں جہاں کوئی ایجوکیشن ہے, وہ وہاں پہ فیکلٹی ممبر ہے. اب جو طالبات ہیں انہوں نے اس کے پاس آنا ہے گائیڈنس لینے کے لیے. اب اگر اس میں یہ احتیاطیں نہیں برتے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سب کچھ ہوگا کہ جو نہیں ہونا چاہیے. طریقہ کیا ہے کہ اف پاسبل وہ دروازہ کھلا رکھے. جب کوئی لڑکی کمرے میں آئی ہوئی ہے تو دروازہ کھلا رکھے, کسی بہانے سے اپنے اسٹینوں کو بلا لے کہ وہ بھائی ادھر آؤ ذرا, اچھا بیٹھ جاؤ, میں بچی کو فارغ کر دوں, تم سے بات کرتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ کہ احتیاط ہو جائے گی. تو جب احتیاط کریں گے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب کوئی دوسرا بھی موجود ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت کرتا ہے. اور اگر انسان تنہا ہو, وہ تو بلکہ جو محاورہ کہا جاتا ہے کہ اگر پڑھانے والا اویس کرنی ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہوں اور قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہو ایک علیحدہ جگہ پر بیٹھ کے, تو وہاں بھی خطرہ ہے. حالانکہ یہ دونوں عورتوں میں ایک بہت بڑا نام اللہ والیہ وہ حضرت رابعہ بصریہ ہیں اور حسن بصری, جو
یعنی سلسلہ سارا جو سلسلہ تصوف ہے اس کے یعنی پائنیئر ہیں، ان کے بارے میں یہ محاورہ ہے، اویس کرنی میرے منہ سے نکل گیا، تو بھی خطرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ دین پڑھانا ہے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ دین پڑھانے کے ٹھیکیدار، یا میں دین پڑھانے کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا میں ذمہ دار ہوں، اور اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے ناراض ہوتا ہے کسی نامحرم خاتون کے ساتھ علیحدہ کمرے میں بیٹھنے سے، تو خواہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو آئی مسٹ اوائڈ دیٹ۔ ہرگز مجھ سے سوال نہیں ہوگا، شیطان بڑی پٹیاں پڑھاتا ہے، اوئے وہ کافر مر جائے گی بیچاری، تو جواب دے ہوئے گا، کوئی میں جواب دے نہیں ہوگا، وہ قرآن شریف پڑھنا چاہتی تھی تو تم سے اور تم نے اس کو قرآن شریف نہیں پڑھایا، یہ تمہاری جواب دہی ہو جائے گی۔ آپ اللہ کا نام لے کے بس اللہ تعالیٰ کے حکم کو پیروی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا۔ میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب میں ہاؤس جاب میں تھا تو ہماری ایک ٹیچر، فیکلٹی ممبر ڈینٹل کالج کی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہوں، جو قرآن شریف پڑھا دیں۔ میں کہا میڈم میں پڑھا دیتا ہوں، کیا کروں؟ میں نے کہا نورانی قاعدہ لے آئیں۔ کہاں سے لاؤں؟ میں کہا وہ میں لے آؤں گا۔ میں لے آیا، انہوں نے کہا جی گرلز کامن روم میں بیٹھ کے ہم پڑھیں گے۔ اب گرلز کامن روم میں تو کبھی گیا نہیں تھا، لیکن خیال یہ تھا کہ شاید ہر وقت اس میں کچھ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں گی، تو گیا تو دیکھا کیا کہ لڑکی آئی، اس کا لاکر ہے کمرے میں، اس نے جلدی سے اپنے لاکر میں چیز رکھی اور پھر چلی گئی۔ کوئی آئی، اس نے باہر سے آئی تو اس نے لاکر میں سے چیز نکالی اور چلی گئی۔ میں نے کہا جی میڈم یہاں نہیں پڑھنا، لیبارٹری میں بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ اب لیبارٹری میں بیٹھے تو ان کے جو ایک کلاس فیلو تھے وہ ذرا مسکرا کر گزر رہے تھے کہ بڈھی قرآن شریف پڑھ رہی۔ مجھے انہوں نے پھر کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ گرلز کامن روم میں بیٹھ کے، میں کہا گرلز کامن روم میں بیٹھ کے میں نے نہیں پڑھانا، یہیں پہ پڑھانا۔ نہیں پڑھایا، مجھے آج تک الحمدللہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے اس پر کہ میں نے اس کو قرآن شریف نہیں پڑھایا۔ اتنا نیک کام، وہ بیچاری قرآن شریف پڑھے بغیر رہ گئی۔ یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں، وہ ادھر سے ادھر سے آپ کو قائل کرتا ہے، مائل کرتا ہے ایک ایسی سچویشن کی طرف کہ جس میں آپ اس لائن کو کراس کریں اور پھر آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کپڑے کب اتار دیں۔ تو یعنی کسی راستے سے بھی شیطان آئے، اصل بات کیا ہے کہ دین کا تقاضا اپنی طرف، اللہ کا حکم دوسری طرف۔ دین کا ایک تقاضا ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھائیں، جس کو بھی آپ پڑھا سکتے ہیں، کوئی پڑھنا چاہتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک تقاضا ہے۔ لیکن ایک اللہ کا حکم ہے کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو اگر انسان اپنی زندگی میں یہ ویجیلنٹ رہے کہ شیطان کبھی اس راستے سے مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائے، اس راستے پر حملہ آور نہ ہو جائے اس راستے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی انسان کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرتا رہے انسان۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اور جس طرح عورتوں کا ایک پورا نیٹ ورک ہے ہمارے ارد گرد، جہاں جائیں عورت، جہاں جائے عورت، جہاں جائے عورت، اس میں شیطان جو ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کے ذریعے سے آپ پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی ضرور حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے کر نہیں آتے، یعنی جو نشانی وہ مانگ رہے ہیں، یا قرآن مجید کی کوئی نئی آیت آپ پہ لے کے نہیں آتے، تو قالوا، وہ کہتے ہیں لو لجتبیتھا، کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ انڈائریکٹ طریقہ ہے کہ کسی پیغمبر کو کارنر کرنا۔ حالانکہ ساری گفتگو جو بحث چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یہ تمہارا کلام ہے، تم کہو کہ یہ میرا کلام ہے، ہم تمہارے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میں نہیں بنا کے لاتا۔ اب وہ کیا ہے؟ 4 دن وحی نہیں آئی، یا کوئی سوال پوچھا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، تو اب اس پر کوئی کہنے والا یہ کہے گا اپنے پاس سے بنا لینی تھی۔ اب پیغمبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس پر مسلسل وحی بھیجتا رہتا ہے اور اس کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ساری جو احادیث ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کیا ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں ان دا لائٹ آف وٹ اللہ المائٹی ہیز ٹاٹ ہم۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو خیال آتا ہے کہ جی میں اپنے پاس سے اس کی روشنی میں کوئی بات کہہ دوں، نہیں، ایسا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ نبی اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دے
اور یہ کہہ کر کہ یہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے، یہ کیا ہے؟ یہ ورسٹ کرائم آن دا پارٹ آف اے پروفٹ ہو جائے گا۔ تو کہا گیا ہے یہاں پر کہ جب آپ کے پاس کوئی آیت نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں لو لجتبیتھا، تم نے کیوں نہ اس کو اپنی طرف سے ہی گھڑ لیا، قل انما اتبع ما یوحی الی، اے نبی کہہ دو ان سے کہ میں تو بس پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ وہی جو بات میں نے پہلے کہی نا کہ اگر ان سے ڈکٹیشن لے لی جائے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست پیش کر کے اس کی منظوری حاصل کی جائے تو پھر انڈائریکٹلی کس کی چل رہی ہے؟ ان کی چل رہی ہے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ ان پر واضح کریں کہ آپ تو صرف پیروکار ہیں اس کے جو آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، آپ اپنے پاس سے کچھ نہیں بناتے۔ قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میرے رب کی جانب سے، ھذا بصائر من ربکم، یہ سب تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی باتیں ہیں، آنکھیں آئی اوپنرز ہیں۔ وہدن ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت، ڈائریکشن اور رحمت ہیں۔ قرآن مجید کی آیات۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور اے مسلمانوں لوگو، جب قرآن مجید تمہارے سامنے پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو غور سے سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو وہاں اونچی آواز سے بولنا جو ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے، باتیں کرنا وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ قرآن مجید کا حق ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کو غور سے سنا جائے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں نصیب ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ایک ایسی وسیع ٹرم ہے کہ ہمیں ممکنہ اندازہ بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل ہو رہی ہے، لیکن بہرحال اگر ہم اللہ تعالیٰ کی یہ ڈائریکشن فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہم پر ہوگا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، یعنی اصل یاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ دل میں یاد رکھے گا۔ یہ جو زبان سے ہم ذکر کرتے ہیں یہ دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی میں تسبیح پھیر لی، ٹھیک ہے، وہ عمل تسبیح کا وہ خود ایک عمل ہے اور اس پر نیکیاں وہ میرا حق ہے، لیکن ذکر کے اعتبار سے اس کا اصل حاصل تب ہوگا کہ جب اس کے نتیجے میں مجھے اللہ یاد آ جائے۔ یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ علیم، اللہ علیم، اللہ علیم، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، لیکن میرے دل میں یہ ایک فیلنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بات سن نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی دل میں اللہ کی یاد نہیں، زبان سے تو یاد ہو رہی ہے لیکن دل میں یاد نہیں، مطلوب وہ ہے۔ تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو، اپنے رب کو یاد کرو، تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً، اور ڈرتے ہوئے، ودون الجہر، آواز بلند کیے بغیر، من القول بالغدو والآصال، صبح اور شام، ولا تکن من الغافلین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد کا دل میں ہونا اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونا، ان دونوں کو کمپیئر کریں تو آیت بڑی واضح ہے، کوئی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو، صبح شام، عاجزی کے ساتھ اور آواز بلند کیے بغیر، ولا تکن من الغافلین، اور اللہ کی یاد سے غافلوں میں شامل نہ ہو جانا۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ ہستیاں، وہ مخلوق جو اللہ کے پاس ہے، مراد ہیں فرشتے۔ ان الذین عند ربک، یقیناً وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے، وَيُسَبِّحُونَهُ،
اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اسی کے سامنے جھکتے ہیں. تو یہ فرشتوں کی بڑی زبردست تعریف کی گئی ہے کہ وہ جو اللہ کے پاس ہیں، یعنی اللہ کے فرشتے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. عبادت اصل میں کیا ہے؟ بندگی، ورشپ. ورشپ بھی کیا ہے؟ یہ اصل میں بندگی کا اظہار ہے. کہ وہ پرانا جو ایک جسچر تھا، اب تو اسکولوں میں سزا دینے کی ممانعت ہے. تو بھائی صاحب کو یاد ہوگا کہ اسکول کے زمانے میں وہ ناک رگڑواتے تھے پنشمنٹ کے طور پر، نقدی لکیریں کٹ. استاد جو ہے یعنی جتنا بڑا آفینس کرتا تھا کوئی طالب علم، اتنی ہی قاری صاحب کو بھی یاد ہوگا، اتنی وہ ناک کی لکیریں جو ہے وہ نکلوایا کرتے. یہ کیا ہے؟ یہ عاجزی کا اظہار ہے، ناک رگڑنا. تو اللہ کی عبادت سے تکبر کیا ہے؟ کہ اس کے سامنے ناک رگڑنے سے اجتناب، میں نہیں رگڑتا ناک. تو فرشتوں کی تعریف کی گئی ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے پاس ہیں، تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اپنے رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اس کے سامنے ناک رگڑتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں یاد رکھنے، اس کی عبادت کرنے اور عبادت سے تکبر سے اجتناب کرنے اور اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکنے اور ناک رگڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. يا حامل القرآن